مقدمے کے عرضی دعوے میں خود مانا ہے اور سپریم کورٹ نے اسے قبول کیا ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کے ذریعے دیے گئے ثبوت سے یہ واضح ہے کہ 1857 سے 1949 تک بابری مسجد کی 3 گنبد والی عمارت اور مسجد کا اندرونی صحن مسلمانوں کے قبضے اور استعمال میں رہا ہے، اسے بھی سپریم کورٹ نے مانا ہے۔ نمبر 3، بابری مسجد میں آخری نماز 16 دسمبر 1949 کو پڑھی گئی تھی، سپریم کورٹ نے اسے بھی تسلیم کیا ہے۔ نمبر 4، 22 اور 23 دسمبر 1949 کی رات میں بابری مسجد کے بیچ والے گنبد کے نیچے رام چندر کی جو مورتی رکھی گئی تھی، سپریم کورٹ کی نگاہ میں وہ قانون کی خلاف ورزی تھی، کوئی لیگل تھا۔ نمبر 5، بابری مسجد کے بیچ والے گنبد کے نیچے کی زمین رام چندر جی کی جائے پیدائش یعنی جنم استھان کی شکل میں پوجا کیا جانا ثابت نہیں ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ کی فائنڈنگ سے وہ بتا رہا ہوں۔ لہذا سوٹ نمبر 5 کے قریب نمبر 2 جنم استھان کو رام للا کا سوٹ نہیں، رام للا کا سوٹ، لہذا سوٹ نمبر 5 کے قریب نمبر 2 جنم استھان کو ڈیوٹی نہیں مانا جا سکتا۔ نمبر 6، مسلمانوں کے ذریعے دائر کردہ مقدمہ نمبر 4 میعاد یعنی لمیٹیشن کے اندر ہے اور دوسری طور سے ڈگری کیے جانے کے لائق ہے۔ نمبر 7، سپریم کورٹ نے فیصلے میں یہ بھی رائے دی کہ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد گرائے جانے کا کام ہندوستان کے سیکولر آئین کے خلاف تھا۔ نمبر 8، فضائی عمارت ڈسپیوٹیڈ سائٹ ڈسپیوٹیڈ بلڈنگ میں کیونکہ ہندو بھی سینکڑوں سال سے عبادت یعنی پوجا کرتے رہے ہیں، اس میں پوری فضائی زمین کی عمارت کی زمین مقدمہ نمبر 5 کے قریب نمبر 1 بھگوان شری رام للا کو دی جاتی ہے۔ نمبر 9، چونکہ فضائی زمین مقدمہ نمبر 5 کے قریب نمبر 1 کو دی گئی ہے، اس لیے مسلمانوں کو 5 ایکڑ زمین مرکزی حکومت کے ذریعے سینٹرل گورنمنٹ کے ذریعے یا تو اکوائرڈ 57 ایکڑ لینڈ میں دیا جائے گا یا صوبائی حکومت کے ذریعے اسٹیٹ گورنمنٹ کے ذریعے ایودھیا میں کسی دوسری اہم پرومیننٹ پلیس پر دی جائے گا جس پر وہ مسجد بنا سکے۔ یہ حکم سپریم کورٹ نے آرٹیکل 142 کانسٹیٹیوشن کی جو آرٹیکل 142 ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے دیا ہے، جس کے مطابق مذکورہ 5 ایکڑ زمین سنی وقف بورڈ کو دیے جانے کا حکم صادر کیا ہے۔ نمبر 10، سپریم کورٹ نے ASI کی رپورٹ کی بنیاد پر یہ بات بھی تسلیم کی کہ کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی ہے۔ میٹنگ میں یہ سپریم کورٹ کی فائنڈنگ جو ہے آپ سب رکھی، میٹنگ میں اس بات پر بھی گفتگو ہوئی کہ 22 اور 23 دسمبر 1949 کی رات میں بابری مسجد کے گنبد کے نیچے مورتیاں رکھے جانے کے تعلق سے FIR اور حکومت اتر پردیش DM فیض آباد اور SP فیض آباد کے ذریعے مقدمہ نمبر 1 اور 2 میں داخل جواب دعویٰ میں یہ مانا جا چکا ہے کہ مذکورہ مورتیاں جو آئیڈل کے اندر رکھے گئے تھے چوری سے یا زبردستی رکھی گئی تھیں، اور ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے 30 نومبر 2010 کے فیصلے میں بھی مذکورہ مورتیوں کو ڈیوٹی نہیں مانا تھا۔ مذکورہ والا حالات میں آج کی میٹنگ میں یہ محسوس کیا گیا کہ عدالت عظمیٰ کے مذکورہ والا فیصلے میں کئی پہلوؤں پر نہ صرف باہمی تضاد ہے، سیلف کنٹرڈکٹری ہے، بلکہ کئی نقطوں پر یہ فیصلہ سمجھ سے پرے ہے اور پہلی نظر میں غیر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ مجلس عاملہ خاص طور سے درج ذیل باتوں پر فالوئنگ پوائنٹس پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو اصول انصاف کے مطابق نہیں پاتا ہے۔ نمبر 1، جب 22 اور 23 دسمبر 1949 کی رات میں جبرن یعنی بائی فورس جو مورتیاں رام چندر جی کی مورتی اور دیگر مورتیوں کا رکھا جانا غیر قانونی تھا، تو اس طرح غیر قانونی طور پر رکھی گئی مورتیوں کو ڈیوٹی کیسے مان دیا گیا جو ہندو دھرم شاستر کی پابندی ڈیوٹی نہیں ہو سکتی؟ جب بابری مسجد میں 1857 سے 1949 تک مسلمانوں کا قبضہ اور نماز پڑھا جانا ثابت مانا گیا، تو کس بنیاد پر مسجد کی زمین مقدمہ نمبر 5 یعنی رام للا کے مدعی نمبر 1 کو دے دی گئی؟ نمبر 3، آئین کی دفعہ یعنی کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 142 کا استعمال کرتے وقت معزز ججوں نے
اس بات پر غور نہیں کیا کہ وقف ایکٹ 1995 کی دفعہ 104A اور 51 کے مطابق مسجد کی زمین ایکسچینج یا ٹرانسفر کو مکمل طور پر منع کیا گیا ہے. یہ وقف کی جو آرٹیکل میرے آسان رکھی ہے اس میں کسی مسجد کی زمین کو نہ تو ایکسچینج کیا جا سکتا ہے نہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. منع کیا گیا ہے. تو وقف ایکٹ کے درج اس قانونی روڈ یعنی پابندی کو دستور کی دفعہ 142 کے تحت مسجد کی زمین کے بدلے میں دوسری زمین کیسے دی جا سکتی ہے، جبکہ خود سپریم کورٹ نے اپنے دیگر فیصلوں میں، سپریم کورٹ نے اور جو فیصلے دیے اس سے پہلے میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ دفعہ 142 یعنی آرٹیکل 142 کے اختیارات معزز ججوں کے لیے لامحدود نہیں ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہے. مجلس اعلیٰ نے مذکورہ پہلوؤں پر غور کرنے اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں مذکورہ اور دیگر اپرنٹ ایرر ہونے کی وجہ سے ریویو پٹیشن درخواست داخل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو فائل ریویو پٹیشن، جس میں اس پہلو کا بھی ذکر کیا جائے گا کہ مسجد کی زمین کے بدلے میں مسلمان کوئی دیگر زمین قبول نہیں کر سکتے، اور انصاف کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں کو بابری مسجد کی زمین دی جائے. مسلمان کسی عام حصے زمین پر جائز حق لینے کے لیے سپریم کورٹ نہیں گئے تھے، بلکہ مسجد کی زمین کے لیے انصاف حاصل کرنے کی خاطر عدالت ہے. یہ ہمارا آج کا اسٹیٹمنٹ ہے، اور اب آپ ظفریات صاحب اس کو اور ایکسپلین کریں گے، پھر آپ کے سوالات کے جواب. اگر آپ کے اس پر ہی کوئی سوال ہے تو پوچھا جا سکتا ہے جو آپ نے پڑھا ہے. اس پر آپ نے ٹھہر جائیے، 2 منٹ ابھی ٹھہر جائیے، پہلے جیلانی صاحب کو کہنے دیجیے. پہلے ایک منٹ اس سے بولیں. ارے آپ کا آڈیو خراب آنے دیجیے، ہماری آواز تو پہنچنا چاہیے. جو 2 فیصلے ہیں، ایک فیصلہ تو یہ ہے کہ ہم ریویو فائل کریں گے، یہ بورڈ نے فیصلہ کر لیا ہے. دوسرا فیصلہ ہے کہ وہ زمین جو سپریم کورٹ نے 142 کے تحت سنی وقف بورڈ کو دینے کا ڈائریکشن دیا ہے، اس زمین کو کیوں ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس کا شرعی پہلو پہلے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں مولانا اپنے رحمانی صاحب سے کہ وہ اس کے شرعی پہلو کو واضح کریں. آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں بابری مسجد فیصلے کو لے کر 2 بنیادی باتیں کہہ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم آپ سے کوئی بات سلیقے سے کہی جا رہی ہے، آپ سمجھ نہیں رہے. ایک تو یہ کہ ہم نظرثانی کی اپیل دائر کریں گے، اس لیے نہیں آپ لوگ آپس میں نہ گفتگو کریں. پہلے آپ لوگ گفتگو سنیے، ادھر ادھر نہ دھیان دیں، آپ لوگ کی ذرا احتیاط کیجیے. آج ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے 2 اہم اور بنیادی فیصلے لیے ہیں. ایک فیصلہ تو یہ کہ بابری مسجد کیس کے سلسلے میں ہم نظر ثانی کی اپیل کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے والی باتیں لکھی گئی ہیں، اور دفعہ 142 کا جو محدود اختیار تھا اسے لامحدود طریقے پر استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ ہمارے پریس نوٹ میں لکھی ہوئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ 5 ایکڑ زمین دینے کی بات کہی گئی ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ مسجد شرعی اعتبار سے جہاں بنا دی جاتی ہے وہ جگہ مسجد ہی رہتی ہے. ہمارے لیے اس بات کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے کہ ہم مسجد کے عوض میں کوئی اور چیز قبول کر لیں، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ رقم ہو، چاہے اس کے بدل میں کوئی اور دوسری چیز دی جائے. اور یہ بات انصاف کے تقاضے کے بالکل خلاف ہے کہ کسی زمین کے سلسلے میں جہاں ٹائٹل سوٹ کا کیس چل رہا ہو اس کے عوض میں کسی فریق کو تھوڑی سی زمین دے کر کے کہا جائے کہ وہ اس پر تنازع کر دے. شریعت اسلامی کے روح سے ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم مسجد کے سلسلے میں کوئی دوسری زمین قبول نہ کریں. اس لیے ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ وہ زمین
जो एवज के तौर पर या पेशकश के तौर पर दी जा रही है 5 एकड़ जमीन, उसे कबूल नहीं किया जाएगा। जी आप कुछ पूछ रहे थे सवाल? एक एक करके ये बताइए। जो जमीन की है वो आपको दी नहीं है, आपकी बात क्या सुप्रीम कोर्ट मानेगा कि वो जमीन ना ले? क्या उसने आपसे कोई मशवरा मांगा था क्या? देखिए, मशवरा तो अखबार में छपा है कि उन्होंने कहा है चेयरमैन साहब ने कि हम पर्सनल लॉ बोर्ड की राय का एहतराम करेंगे, वो तो उनका अखबार में छपा बयान है। दूसरे बोर्ड जो है वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, और ये मुकदमा भी मुसलमानों की तरफ से दायर हुआ था, अकेले सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से दायर नहीं हुआ। CPC में, सिविल प्रोसीजर कोड में एक प्रोविजन है कि अगर कोई मुकदमा रिप्रेजेंटेटिव के व्यक्ति से दाखिल किया जाए, तो ये रिप्रेजेंटेटिव के व्यक्ति में दाखिल हुआ था, कोर्ट ने सबमिट किया था, और इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से दाखिल हुआ था। इसलिए इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी को फैसला करने का अख्तियार है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक नुमाइंदा तंजीम है, इस पर सभी दीगर जमातें शामिल हैं, इसलिए फैसला किया गया, और हमें उम्मीद है कि बोर्ड इस फैसले का एहतराम करेगा जैसा उसने खुद कहा है, और बोर्ड कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो शरीयत के खिलाफ है और वक्फ के भी खिलाफ है। हमने वक्फ की निशान नहीं की है कि वक्फ के तहत ही वो एक्सचेंज नहीं कर सकते। जी जी, सुप्रीम कोर्ट ने लैंड के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किया हुआ है रेस्टिट्यूशन, मौलाना कह रहे हैं कि एवज या पेशकश, तो आप जरा साफ कर दें कि कोर्ट ने क्या कहा है और आपका नजरिया क्या है। देखिए, उन्होंने जो आर्टिकल 142 में इसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और उसमें यही कहा कि मुसलमानों के साथ इतनी ज्यादती हुई है, उनकी मस्जिद को गिराया गया है, उनकी मस्जिद में मूर्तियाँ रखी गई थी, इसलिए मुसलमानों को एक ज़मीन अलॉट की जाए 5 एकड़ की। तो ये बिल्कुल एक्सचेंज या उसको और कोई लैंग्वेज हम यूज नहीं कर सकते, कंपनसेशन इसी तरह से हो। रेस्टिट्यूशन तो है नहीं है, कोर्ट ने यही कहा है। नहीं, ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, आप गलत कह रहे हैं। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि मस्जिद बनाई जाए, ये रेस्टिट्यूशन होगा। रेस्टिट्यूशन जो है जो कोर्ट इसमें स्पेशल प्रोविजन है CPC में कि रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो इमारत में जो चीज खत्म हुई है उसको उसी तरह बनाया जाए, तो इट इज नॉट रेस्टिट्यूशन। कोर्ट ने रेस्टिट्यूशन नहीं कहा। जी एक मिनट। कौन कौन इसमें मुस्लिम पक्षकार होंगे और क्या वकीलों में भी कुछ बदलाव किया गया है? देखिए, पक्षकार तो अब जो पक्षकार कल आए थे, जिनकी कंसर्न मिल चुकी है, उसमें 3 पक्षकार हैं, मौलाना महफूजुर रहमान, मोहम्मद उमर और मिसबाउद्दीन। इनकी तो कंसर्न मिल चुकी है, रिव्यू फाइल करेंगे। और पक्षकार डिपेंडेंट है, अगर हमारे सीनियर वकला सुप्रीम कोर्ट में ये तय करते हैं कि इसमें और फरीकों बनाए जाए, तो फिर डिपेंडेंट्स हमारे पास है, वो भी हो सकते हैं रिव्यू पिटिशनर्स। वकीलों की टीम में भी बदलाव किया गया। अब ये सब तो अंदरूनी बातें हैं, जो बाद में होगा। अभी राजीव धवन साहब हमारे सीनियर एडवोकेट पहले भी थे, आज भी हैं, वो रहेंगे। अब ये राजीव धवन साहब का मसले से लिमिटेशन के अंदर, लिमिटेशन 3 दिन का होता है, तो 3 दिन के अंदर ही दाखिल करने की कोशिश की जाएगी। ये आप ESI के हवाले से कह रहे हैं, ESI के हवाले से जो बात आप कह रहे हैं, ESI ने ऐसा कहा है कि मस्जिद तोड़कर मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया गया, क्योंकि ESI ने तो ऐसा नहीं, ऐसा आई है ऐसा तो SI ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है। SI ने भी लिखा है रिपोर्ट में अपनी कि हम ऐसी कोई बैरल लाइन पे नहीं बनी है। नहीं, हाँ वो तो अलग बात है, बैरल लाइन पर नहीं बनी, लेकिन ये नहीं कहा कि हम ये फाइंडिंग कोई दे सकते हैं कि ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये उनका ये कहा है, ये बात वही लेकिन ये सुप्रीम पुख्ता तौर पर ये नहीं कहा है कि तोड़कर बनाई गई है। वही सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात को कहा है ना। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उसी बात का हवाला दिया गया है कि चूंकि SI ने कोई फाइंडिंग नहीं दी है, और ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि 12वीं सदी के बाद 12वीं सदी के तक के उन्होंने माने हैं आर्किटेक्ट वगैरह जो पाए गए हैं, आर्टिफैक्ट्स 300 साल का अर्सा जो गुजरा है, इसमें वहाँ क्या था सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग में, SI की रिपोर्ट में नहीं आया। सर, बोर्ड में 45 मेंबर आपने बताया कि मौजूद थे, क्या सबसे नहीं सम्मति से? देखिए सुनिए सर, 45 की तादाद बताई उन्होंने, तकरीबन इसमें कुछ स्पेशल इन्वाइटी भी थी। वर्किंग कमेटी के कितने मेंबर रहे? टोटल 51 है। 51 में कितने आए यहाँ? हमने बताया तो है कि तकरीबन 35-40 के बीच में है। 35 से 40। उनमें से किसी ने क्या आपसे असहमति जताई? देखिए, रेजोल्यूशन यूनानिमस है,
آپ کو اندر کی بات بتانے کی ضرورت ہے. ریزولوشن یونانیمس ہے, متفقہ ہے, اس لیے اندر کی کس کا ڈبیٹ پہ کیا ہوا یہ اندرونی بات نہیں بتانی. ایک منٹ آپ کی کس کا میں نے بتایا, آپ نے سنا نہیں. مولانا محفوظ الرحمان, دوسرا نام محمد عمر, تیسرا نام مصباح الدین. مصباح الدین یہ تینوں پلانٹیو بھی ہیں یا پلانٹ بھی ہیں؟ جی. کوئی مکھ پکشار نہیں ہوتا مقدمے میں, اس لیے کہ مقدمے میں 9 نام دیے ہیں, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. سوال میرا یہ نہیں ہے مکھ پکشار کے لیے یہ غلط مان لیجیے آپ. اقبال انصاری کا یہ کہنا ہے کہ اب اس معاملے میں راجنیتی نہیں کی جانی چاہیے, کوئی بھی مقدمہ ریویو پٹیشن میں نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ پہلے بھی سب نے عہد کیا تھا کہ ہمیں سنویدھان کے فیصلے کو ماننا ہے, کورٹ کے فیصلے کو ماننا ہے. تو اب اس کو کیوں یہ دیکھیے, یہ راجنیتی نہیں ہے, یہ بھارت کے سنویدھان میں دیے گئے حقوق کی لڑائی ہے, اور یہ آرٹیکل 25 میں ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے ریلیجن کا کہ ہمارے عبادت گاہیں تباہ نہ کی جائیں. اس کو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے, لہٰذا یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, اس کی ہم لڑائی لڑ رہے ہیں. راجنیتی کوئی نہیں ہے, پرسنل ووٹ قطعی راجنیتی ادارہ نہیں ہے. کسی جماعت کا پولیٹیکل نہ ریپرزینٹیو ہے نہ اس میں مختلف جماعتوں کے لوگ شامل ہیں. آپ کو ریویو پٹیشن کے کیا صورتحال نظر آتے ہیں؟ کیونکہ ابھی باہر مدنی صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ریویو پٹیشن کا کیا حال ہوگا, لیکن پھر بھی ہم بس کورٹ جانا چاہتے ہیں اور اپنی بات کہنا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ کا ججمنٹ کیا ہوگا کوئی وکیل نہیں کہہ سکتا ہے. ابھی سبری مالا کے ریویو کے بارے میں 7 ججز کو گیا ہے, کون بتا سکتا ہے کیا ہوگا؟ انتولے کا ریویو الاؤ ہوا تھا, اور بہت سے ریویو الاؤ بھی ہوتے ہیں, ڈسمس بھی ہوتے ہیں. لارجر بینچ نہیں, 5 ججز کی بینچ. ضروری ہے کہ ریویو پٹیشن میں وہی ججز ہوتے ہیں, اگر وہ ریٹائر ہو جائیں تو ان کی جگہ دوسرا جج آئے گا. سپریم کورٹ نے یہ آپ کو چوائس نہیں دیا ہے کہ آپ 5 ایکڑ لیں گے, انہوں نے آرڈر دیا ہے کہ آلٹرنیٹ لینڈ سرکار ڈھونڈ کے دے گی. کیا اسٹینڈ ہے ایدر آف دا وقف بورڈ اور دا پرسنل لا بورڈ کہ وہ ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے, ڈائریکشن ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کو, مسلم کمیونٹی کو ڈائریکشن نہیں ہے. تو مسلم کمیونٹی اگر لینڈ لینے کو تیار نہیں ہے تو سپریم کورٹ کے آرڈر کی اولیگا نہیں ہے. ڈائریکشن سینٹرل گورنمنٹ کو, ہم کو نہیں ڈائریکشن. بالکل نہیں کریں. تو ان کا ایک پارٹی کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ پارٹی کا نام حافظ صدیق صاحب تھا جو یہاں پلانٹیو تھے, وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب مولانا ارشد رشیدی ان کی جگہ پہ آ گئے ہیں, اس کی پیروی جیل علماء کر رہی ہے. تو ٹھیک ہے, اس کی طرف سے کریں گے. جتنے پارٹیاں ہیں سب کی الگ الگ لوگوں پوزیشن پڑ سکتی ہے اور پڑے گی. کیا جمعیت تیار ہے سر؟ اب یہ آپ کہہ رہے تھے ملی جائے, مجھے نہیں پتا, ان کو ملی تو آپ کو ملنا چاہیے. وہ موجود تھے ہماری میٹنگ میں, مولانا ارشد مسجد. ہاں وہ آج تھے. انہوں نے کہا تھا جو بورڈ فیصلہ کرے گا وہ ہمارا. آپ لوگوں نے دلی میں کورٹ کو بلایا تھا آج لیکن نہیں آئے. 26 کو لوگ بیٹھک کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ریویو پٹیشن ہم نہیں کریں گے, لگاتار بیان دیتے آ رہے ہیں. تو کیا بنانے جائے گا, ان سے بات کرنے جائے گا, کیونکہ آپ نے نمنترن دیا تھا کہ آپ لوگ آئیے بیٹھیے. دیکھیے, ایسا نمنترن ان کو پہلے بھی جاتا رہا ہے, اسی لحاظ سے اب کی بھی گیا تھا. کبھی کبھی وہ آئے ہیں, پچھلی میٹنگ میں نہیں آئے تھے, اس میں نہیں آئے. تو نمنترن دے دینا ہماری ڈیوٹی تھی, آنا آنا ان کا اختیار ہے. یہ اقبال انصاری کا جو بیان آ رہا ہے, کیا ماننا ہے کہ مطلب کیوں ایسا وہ کہہ رہے ہیں؟ اب یہ کیوں تو ان سے پوچھے, آپ ہمیں کیا پتا کیوں ایسا کہہ رہے ہیں. سر آپ ہمیں یہ معلوم اطلاع ہے, کل ہمارے جو ایودھیا سے لوگ آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس ایڈمنسٹریشن دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ فیصلے کے خلاف بیان نہ دیجیے. وہاں کے لوگوں کو منع کیا گیا پچھلے جمعے میں کہ آپ کسی مسجد سے بیان نہ جائے کہ فیصلے سے ہم مطمئن نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے اقبال انصاری کا بھی کوئی جواب. سر اس مقدمے میں آپ شروع سے سنی وقف بورڈ کے وکیل رہے ہیں. میں سب مسلمانوں کا وکیل رہا ہوں, سنی وقف بورڈ کے رہے ہیں, سنی وقف بورڈ کا بھی رہا ہوں. ابھی کی کیا استھتی آپ سنی آج میں سنی وقف بورڈ کا وکیل نہیں ہوں, نہیں ہے, اس لیے وہ ہم نے ریویو کا طے کیا ہے, وہ ریویو کا اعلان کر چکا, نہیں کریں گے تو ہم کا وکیل کیسے ہیں. آپ اس بات کو کھولنا چاہتے ہیں جس کا میں نے نہیں ذکر کیا. اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو ہم بتا سکتے ہیں. یقیناً
ہم اس بات کے لیے لکھنؤ کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کنڈیم کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ غیر قانونی حرکت کی کہ رات میں ہمارے صدر کے پاس کئی افسران ضلع کے پہنچے اور ان کا صاحب آپ یہاں میٹنگ نہیں کر سکتے، اور ایک ڈی ایم کو آرڈر دیا جس کو ہمارے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ ڈی ایم کو اختیار نہیں، تو اس میں کچھ ایسا ہے ہی نہیں کہ ہم میٹنگ نہیں کر سکتے. اس لیے ہم کو جگہ تبدیل کرنا پڑی. ہمیں بہت افسوس ہے کہ ایسی باڈی کو جس کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے اور جو مسلمانوں کی نمائندہ باڈی اس کو روکا گیا اور اس کو میٹنگ وہاں نہ کرنے دیا گیا. ہم اس معاملے میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اور پولیس کے افسران کی کنڈیم کرتے ہیں. فائنڈ آؤٹ کریں گے تو بالکل کوئی چیز غیر صدر صاحب سے کہا کہ آپ میٹنگ ملتوی کریے. دیکھیے ریزن تو وہ بتائیں گے کیا ہے، اس میں کوئی اختیار ان کو نہیں ہے. 10 سال جو ہے سڑک ہوتی ہے کسی پبلک انسٹیٹیوشن میں، جو ادارہ ہو شکشک انسٹیٹیوشن میں نہیں ہوتی ہے. ہمارے امتحان چل رہا ہے وہ جہاں ندوہ کی طرف سے کوئی اپلیکیشن آئی تھی؟ نہیں، کوئی اپلیکیشن نہیں، کوئی اپلیکیشن نہیں. نوزا نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی. غلط کہتے ہوں، ہم نے کبھی اپلیکیشن نہیں دی. ہم اپنے حدود میں جب میٹنگ کرتے ہیں بیان میٹنگ کی تو اپلیکیشن دی ہوں. ہم ان کو اپلیکیشن کیوں دیں گے؟ ہمارا یہ اسپیس پبلک پلیس نہیں ہے. ہم جس کی انٹری چاہ بیان کرتے ہیں. محبوب علی سے بات نہیں بنی؟ مجھے پتا نہیں ہے ابھی ان سے بات آج حاجی محبوب کے نمائندے کو دی، کل آئے تھے. ہاں وہ تو تیار تھے. کل جو نمائندے آئے تھے وہ کہیں گے کہ وہ تیار ہے. 3 نام آپ نے بتایا حاجی محبوب. حاجی محبوب کا نام نہیں بتایا ابھی. آپ محفوظ الرحمان کا بتایا. نہیں بتایا، اسی لیے کہہ رہا ہوں کیوں نہیں بتایا. وہ پلینٹو نہیں ہے، وہ پلینٹو نہیں ہے. ہم نے پلینٹو کا نام پہلے پلینٹوس کا رائٹ ہوتا ہے، پھر میں نے آپ سے کہا ڈیفینڈنٹس بھی کر سکتے ہیں. حاجی محبوب ڈیفینڈنٹ ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ پہلے پلینٹو کی طرف سے فائل ہوگا. ہاں ہاں موجود ہے وہ. حاجی عبداللہ صاحب کے بیٹے موجود ہیں. جی آپ سے سارے پیٹیشن ریویو پیٹیشن ایک کلب کر کے کریں. یہ سب یہ تفصیلات تو وکلا طے کریں گے. یہ سپریم کورٹ کے وکلا طے کریں گے کیسے کریں گے. سر او ایس سی سے کیا بات ہوئی ہے؟ مجھے جی آئے تھے صحیح ہوئے وہاں پہ بات کی. وہ بھی اسی طرح سے کہہ رہے ہیں، جیسے ہمارا یہ کہنا ہے کہ مولانا جی کہہ رہے ہیں کہ شرعی میں یہ ہے کہ جہاں پہ توڑا گیا تھا وہیں پہ ہی بابری مسجد اسٹیبلش ہونا چاہیے تھا. جب سپریم کورٹ میں یہ فائل کیا گیا تھا تب یہ چیزیں مینشن کی گئی تھی. اس چیز کو پلین میں صاف صاف لکھا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے پلین ہی کیا کیا ہے. پلین میں صاف لکھا ہے کہ ہم کو یہاں پر واپس کی دلوایا جائے، قبضہ دلوایا جائے. پلین میں لکھا ہوا ہے. سر اگر ریویو پٹیشن آپ کی ایکسیپٹ نہیں ہوتی ہے تو مسجد کے لیے زمین دیکھیے اگر ریویو پٹیشن ایکسیپٹ نہیں ہوتی آپ تو وہاں پہنچ گئے. ابھی تو داخل ہونے کی بات طے ہوئی ہے. ابھی ریویو پٹیشن کی ایکسیپٹ ہونا کیا سوال ہے؟ میری بات ہے یہ زمین نہ لینے کی بات آپ کر رہے ہیں، وہ ایک مذہبی مسئلہ ہے. ہاں وہ مذہبی مسئلہ ہے. تو کیا اس کی جگہ پہ کہیں دوسری جگہ آپ ابھی وضاحت ابھی دیکھیے مسجد ایودھیا میں مسجدوں کی کمی نہیں ہے. 27 مسجدیں وہاں رننگ ہیں، 41 مسجدیں ہیں ٹوٹل. لہٰذا مسجدوں کی کمی نہیں ہے. بات زمین کی حق کی ہے. مسجد کے توڑا گیا، مسجد میں مورتی رکھی گئی. ہم اس کے لیے مقدمہ دائر کیا تھا کہ یہ قانون کے خلاف ورزی کی گئی ہے. ہم کو قانون کے ذریعے سے انصاف دیا جائے. بات اس کی ہے. اب کورٹ نے مانا بھی یہ بات. کورٹ نے مانا. امیتابھ بچن اویسی صاحب نے کیا کہا ہے پورے بیٹھک میں؟ امیتابھ بچن کیا؟ امیتابھ بچن اویسی صاحب کے جو کریز ہے مسلمانوں میں وہ امیتابھ بچن کی طرح ہے. اچھا انہوں نے کیا کہا پوری بیٹھک میں؟ ہم اندر کی باتیں آپ کو نہیں بتائیں گے. آپ نے کیا کہا؟ کارروائی نہیں بتائی جاتی. کبھی کارروائی نہیں بتائی جاتی ہے. سر 10 تو آپ ہی امیتابھ بچن دکھ رہے ہیں سب سے اونچے. گیلانی سر ان 3 ناموں کے علاوہ بھی کون کون سے مسلم پاکستان ہیں جو آپ کے فیور میں تیار ہیں؟ میں آج آپ سے اس سے بتا سکتا ہوں کہ جیسے ابھی یہاں موجود ہیں حاجی عبداللہ کے لڑکے 2 لڑکے، اس کے ہمارے حزب اللہ صاحب ڈیفیننٹ ہیں، انہوں نے ریزون رکھا ہے. حاجی محبوب صاحب نے مجھ سے یہی کہا کہ میں ریویو فائل کرنے پہ تیار ہوں. میڈیا میں کیا کہا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ڈیفیننٹس ہیں. پہلے ہم پلینٹس کی طرف سے فائل کریں گے جو ہم نے 3 نام آپ کو بتائیں. 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے. ہم پوری کوشش کریں گے 30 دن کے اندر داخل ہو سکے. ہم لوگ 8 تاریخ تک کر سکتے ہیں. 30 days 8 تاریخ تک مطلب 8 تاریخ تک آپ نہیں 9 کو چھوڑ دے رہے ہیں. تو بہرحال دیکھیے یہ حکومت ہوتی ہے. میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو چکائیں اور اب یہ یہاں پہ